آج میں آپ کی ملاقات لاہور کے اس نوجوان سے کروانے جا رہا ہوں جو برانڈڈ کپڑے، مہنگی گاڑیاں اور مہنگی جوتیاں تو پہنتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لاہور میں سب سے بڑا جو اجتماع ہو رہا ہے نماز تراویح کا، اس کی امامت بھی کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق وڑائچ۔ آج میں آپ کی ملاقات لاہور کے اس نوجوان سے کروانے جا رہا ہوں جو برانڈڈ کپڑے، مہنگی گاڑیاں اور مہنگی جوتیاں تو پہنتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لاہور میں سب سے بڑا جو اجتماع ہو رہا ہے نماز تراویح کا، اس کی امامت بھی کرواتے ہیں۔ یہ مسجد کی امامت کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سبیہ الاکرام جو علامہ احسان علی ظہیر شہید کے نواسے بھی ہیں، انہوں نے یہ راستہ اختیار کیوں کیا اور کس نے انسپائر کیا اور ان کی زندگی کی کہانی کیا ہے، انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں اس لیے جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہے کیونکہ دین کو گلوریفائی نہیں کیا گیا۔ دین کو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا وہ ایک بہت ہی حقیر اور ایک بہت ہی غریب مذہب بنا کے رکھ دیا ہے، اور ہم لوگوں نے ماسز میں سے ان ایلیمنٹس کو دین کی خدمت کے لیے چنا جو کہ انٹیلیجنس میں سب سے ویک تھے، جو کہ فائنینشلی سب سے ویک تھے، جو کہ سوشلی سب سے ویک تھے۔ اور جب ان لوگوں کے ہاتھ میں دین آیا تو اتنے اچھی طرح جو ہے وہ دین نہیں پھیل سکا۔ آج بھی اگر آپ مثال لے لیں، دنیا کے اندر جو نامور علماء کرام ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہوں، چاہے وہ ڈاکٹر اسرار احمد ہوں، چاہے وہ علامہ ابتسام علیہ ظہیر ہوں، ان کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، دے آر ویل کوالیفائڈ، دے ڈو دیئر اون بزنس، ان کی اپنی کمپنیز ہیں یا ان کے ایک بزنس جو ان کو فائنینشلی کسی کی محتاجی نہیں ہے۔ تو اگر آپ فائنینشلی کسی کے محتاج ہوں گے تو کس طرح آپ دین کو پھیلا سکتے ہیں؟ جہاں تک رہی بات آپ کی کہ اچھا لباس زیب تن کرنا، اچھی گاڑی میں پھرنا، تو میں یہ سمجھتا ہوں ہاں یہ ہمارے مسلمانوں کی شان ہے۔ اور آپ اگر ایک آپ کو منسٹر لیول کا یا ایک آپ کو وزیر لیول کا بندہ جو ہے وہ ملنے کے لیے بلاتا ہے تو آپ بہترین کپڑا جو ہے وہ نکالتے ہیں کہ آج مجھے منسٹر صاحب نے بلایا ہے۔ تو جب اللہ کی مسجد میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے آپ جا رہے ہیں تو آپ گندی ٹوپی جو مسجد کے اندر ایک باسکٹ میں پڑی ہوتی ہے وہ، اور ایک گندا لباس پہن کے آپ چلے جاتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے دین کا یا اللہ کا حق آپ اس طرح ادا کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں مسجد میں خاص طور پہ امام کو، چلیں مقتدی کو پھر معافی، خاص طور پہ امام کو جس کو لوگ فالو کر رہے ہیں، جس کو لوگ آئیڈیلائز کر رہے ہیں، اس امام کو بیسٹ آف دی بیسٹ سواری میں جانا چاہیے تاکہ لوگ آئیڈیلائز کریں کہ یار قرآن پڑھنے والا بندہ کسی سے انفیریئر نہیں ہے، ہی از دی سپیریئر ایلیمنٹ آف دی سوسائٹی۔ اللہ کی کتاب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا کی کوئی کتاب قرآن کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ قرآن سے افضل کون سی کتاب ہے؟ تو قرآن کو پڑھنے والا یا قرآن کو سکھانے والا یا قرآن کو سیکھنے والا کیوں کمتر ہو؟ خود آپ نے MBBS کیا، CSS کی اٹیمپٹ کی، اور اس کے بعد سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کاروبار میں آگے، اور پھر باقاعدگی سے پچھلے 21 سال سے آپ قرآن پاک نماز تراویح میں سناتے ہیں، اور پچھلے 7 سال سے لاہور میں سنا رہے ہیں۔ کیا ہے آپ کو انسپائر کون کرتا ہے؟ میں بیسیکلی سعودی عرب میں ساری زندگی رہا ہوں، تو مجھے انسپریشن جو ہے وہ ملی تھی۔ ہم سعودی عرب میں چھوٹے تھے تب ہماری مسجد کا جو امام تھا وہ لیکسس گاڑی میں آتا تھا، اور مطلب جس مسجد میں آپ جاؤ وہاں پہ جو امام تھا نا وہ سپیریئر تھا۔ مطلب اگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سب سے بہتر اس کی معیشت ہوگی، لیکن نا اس کی معیشت یا اس کی پرسنالٹی یا اس کے فائنینشیلز آپ کو اٹریکٹ کرتے تھے۔ تو مجھے تھا اٹریکشن کہ یار نہیں، میں نے دین سیکھنا ہے اور ان جیسا بننا ہے، مصلی پہ کھڑا ہونا ہے۔ لوگ جتنی احترام کرتے ہیں، جتنی عزت دیتے ہیں، اور آپ کو میں بات بتاؤں، یہاں پہ ہم امام مسجد جو ہے نا یہ یہاں پہ اپنے مقتدیوں کا، اپنے نمازیوں کا محتاج ہوتا ہے۔ وہاں پہ الٹا ہے، وہاں پہ مقتدی یا نمازی امام کے محتاج ہوتے ہیں۔ امام وہاں پہ اچھی دعوتیں بھی کرتا ہے، ان کی امام کے پاس وہاں پہ اچھی ایک جاب بھی ہوتی ہے، وہاں پہ اس کا اچھا بزنس بھی ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے کا کنسیپٹ بدلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب بہت زیادہ افضل ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں معاشرے سے آپ نا انٹیلیجنٹ ایلیمنٹس کو اٹھائیں، جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کو آپ انسپائر کریں، انسپائرنگ ایلیمنٹس موجود ہونے چاہیے، اور وہ جب مصلی پہ کھڑے ہوں گے یا وہ جب ممبر پہ بیٹھیں گے نا تو ان کی بات میں وزن بھی ہوگا۔ بدقسمتی سے غسل سکھانے والا کوئی نہیں، میجورٹی 95% آف دی یوتھ کو غسل لینے کا طریقہ نہیں پتا، ناپ تول میں کمی کا نہیں پتا، جھوٹ فریب مکاری کو ہوشیاری اور چلاکی کا نام دیا جاتا ہے۔ کون بتائے گا؟ کون ان کے لیول پہ آ کے ان کو سکھائے گا کہ یار یہ برائی ہے؟ اچھائی اور برائی کا فرق ہی نہیں پتا۔ وہ کس نے سکھانا ہے؟ وہ اس بندے نے سکھانا ہے جس کو ان لوگوں کا علم ہو، جو یونیورسٹیز ٹاپ یونیورسٹیز میں گیا ہو۔ آپ لاہور میں جہاں پہ تراویح کی نماز پڑھا رہے ہیں، نماز تراویح پڑھا رہے ہیں، وہاں پہ لاہور کا سب سے بڑا یہ اجتماع ہے، تقریباً 6000 افراد وہاں پہ تراویح پڑھتے ہیں۔
क्या वजह है कि लाहौर में पूरे शहर में सबसे बड़ा मजमा यहाँ पर जमा होता है? ایک تو ہم جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے نمازیوں کو ہر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کریں. ہم نے مسجد کے اندر پراپر ایئر کنڈیشننگ کا انتظام کیا ہوا ہے. مسجد میں ریفریشمنٹ کا, صاف پانی کا, منرل واٹرز کا ہم نے جو ہے وہ انتظام کیا ہوتا ہے اپنے ہر نمازی کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کو اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے وہاں پہ جو قرآن کا صحیح معنوں میں حق ہے. کوئی سپیڈ نہیں لگی ہوتی, کوئی کسی کو جلدی نہیں ہوتی. وہاں پہ میں یہ سوچ لے کے جاتا ہوں کہ میں نے قرآن کا حق ادا کرنا ہے, اللہ کی رضا کے لیے میں نے قرآن سنانا ہے. اور نمازی بھی یہ سوچ کے آتے ہیں کہ ہم نے پرسکون انداز میں قرآن شریف کی تلاوت سننی ہے, وہ قرآن سننا ہے جو ائمہ حرمین جس طرح پڑھتے ہیں, یا جس طرح سعودیہ کے اندر, یا جس طرح آپ یوٹیوب وغیرہ یا فیس بک پہ جو ویڈیوز دیکھتے ہیں. اب دیکھیں قرآن ہر گھر میں آ چکا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے, اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے, فضل ہے. اب لوگوں کو پتہ ہے قرآن کس طرح پڑھا جاتا ہے. اب عام جو سپیڈ لگاتے ہیں اور جو یعلمون تالمون جو اس طرح سپیڈیں جو لگاتے ہیں, ان کے پیچھے لوگ نہیں تراویح پڑھنا چاہتے. تو ہمیں الحمدللہ اللہ کی طرف سے ایک پذیرائی ملی ہے, اللہ کی رحمت برسی ہے کہ میرے پیچھے مسجد میں میرے پیچھے جو ہے وہ لاہور کا سب سے بڑا مجمع ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک کوشش ہے ادنا سی, اس کا حق تو کوئی نہیں ادا کر سکتا. اس مقدس, اس عظیم, اس افضل ترین کتاب کا کوئی بھی حق ادا نہیں کر سکتا. اس کا حق ادا کرنا, اس پہ اوپر باعمل ہونا ہے. ہم جیسے گنہگار بندے کو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ موقع دیا ہے تو یہ سمجھتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں والدین کی دعائیں ہیں, قرآن کی کوئی برکتیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں مسلح مل گیا. یہ تاریخ کا واحد اور منفرد واقعہ ہے کہ آپ کے نانا علامہ احسان علی ظہیر شہید وہ یہاں پر زخمی ہوتے ہیں اور کنگ فہد ان کو اسپیشلی وہاں پر بلواتے ہیں اور پھر وہ جنت البقیع میں دفن ہوتے ہیں. یہ واقعہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ واقعہ, اس میں تھوڑا سا اگر بندہ غور کرے تو یہ صرف ایک دین کی وجہ سے ایک عزت ہے, ایک دین کا احترام ہے. علامہ احسان علی ظہیر جن کی دین کے لیے بہت زیادہ خدمات تھیں پوری دنیا کے اندر, انہوں نے بہت زیادہ دین کا کام کیا, اور ان کا کنگ فہد کے ساتھ ایک بہت اچھے مراسم تھے, دوستی تھی. تو جب وہ شہید ہوئے, بلاسٹ جب ہوا 23 مارچ کو لاہور کے اندر, تو امیجیٹلی سعودی حکام نے جو ہے وہ یہاں پہ طیارہ بھیج دیا تھا, اور ساتھ عراق والوں نے بھی ایک طیارہ بھیج دیا تھا. تو فیملی ایک ڈیسیجن یہ ہوا تھا کہ علامہ صاحب کو جو ہے وہ سعودی عرب منتقل کیا جائے. تو سعودی عرب میں جب وہ گئے, ان کا علاج ہوا 7 دن, تو وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے. تو پھر ان کو جو ہے وہ امر ملکی, مطلب جو کنگ ہے اس کے آرڈرز پہ جو ہے جنت البقیع کے اندر جو ہے ان کی تدفین ہوئی. عام طور پہ تو جنت البقیع میں ان کو دفن کیا جاتا ہے جو مدینہ کے حدود میں وفات پاتے ہیں. آپ کے خاندان کے 3 افراد یعنی کہ علامہ احسان علی ظہیر سمیت 2 افراد مزید وہاں پر جنت البقیع میں مدفن ہیں. تو یہ کیا یہ مختلف چیز ہے کہ وہ مدینہ سے باہر وفات پاتے ہیں لیکن وہاں پر دفن ہوتے ہیں؟ بس یہ آپ کہنے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے. علامہ احسان علی ظہیر سمیت ان کے والد صاحب جو ہے بہت زیادہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جنت البقیع میں جو ہے وہ مدفون کرے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک دعا قبول ہوئی ہے, اور یہ ایک ہسٹری کا ایک واقعہ ہے کہ آج تک کوئی سفارش, ایون وہاں کی رائل فیملی بھی اگر چاہے تو وہ جو ہے نہیں دفن ہو سکتی جنت البقیع کے اندر. آپ بزنس کیا کرتے ہیں؟ میں بیسیکلی ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہوں. الحمدللہ پچھلے 6 سال سے میں جو ہے وہ کام کر رہا ہوں ریئل اسٹیٹ کا. میں بلڈنگس بناتا ہوں بحریہ کے اندر. الحمدللہ اس وقت میرے 5-6 پروجیکٹس چل رہے ہیں بحریہ کے اندر. ون آف دی لارجسٹ ٹاور ان بحریہ ٹاؤن جو ہے ریزیڈینشیل ٹاور وہ میرا ہی ہے. اور الحمدللہ ایک ہم ٹالسٹ بلڈنگ آف پاکستان کے لیے جا رہے ہیں. اگر ہمیں حکومت پاکستان نے انشاءاللہ اجازت دی تو ہم انشاءاللہ وہ بھی بنائیں گے. اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ ایک آدھ سوسائٹی بھی بنا چکے ہیں, اور سوسائٹیز میں بے شمار کام کر چکے ہیں. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت ماس اسکیل پہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کاروبار دیا ہے, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو شریعت کے مطابق جس طرح کے ایک طریقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں کاروبار کرنے کے, جو جھوٹ سے پاک ہو, سود سے پاک ہو, فریب سے پاک ہو, عیب کوئی نہ چھپایا جائے, تو ہم الحمدللہ دین کے اصولوں کے مطابق رہتے ہوئے جو ہے نا کاروبار کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں بے حد کامیابی دی ہے. خود آپ نے MBBS کیا, مسجد کی امامت بھی کرواتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ریئل اسٹیٹ کا کام بھی کرتے ہیں. آپ جو نوجوان ہیں جنہوں نے حفظ کیا, دین کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ان کو میسج کیا دینا چاہتے ہیں؟ میں تمام تر نوجوانوں کو جو ہے نا وہ یہ ایک آپ کے پلیٹ فارم سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عزت جو ہے وہ دین میں ہے. ہر بندے کی خواہش ہے منی, پاور, رسپیکٹ,
یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ دین سے آتی ہیں. دیندار بندہ، ایک اچھا عالم، ایک قابل عالم، اس کے قدموں میں کاروباری بھی بیٹھتا ہے، بزنس مین بھی بیٹھتا ہے، ایم این اے بھی بیٹھتا ہے، وزیر بھی بیٹھتا ہے. کوئی اس کے اوپر نہیں کوئی اس کی جگہ لگاتے، اس کو پروٹوکول نہیں دیتے. اگر آپ حافظ ہیں تو آپ کے پیچھے آپ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں سوسائٹی کے تمام تر ان ایلیمنٹس کو جو رول کر رہے ہیں، جو لیڈ کر رہے ہیں، چاہے وہ بیوروکریٹ ہو، چاہے وہ ایک منسٹر لیول کا بندہ ہو، وہ آپ کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، آپ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین میں عزت ہے. آپ دین کا علم حاصل کریں. اگر دیکھیں دین یہ جو ہمیں برائی سے سکھاتا ہے، یہ سائنس میں نے پڑھی ہے، پوری MBBS کی ہے. میڈیکلی کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ چوری نہ کرو، والدین کو عزت دو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، فراڈ نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو. یہ ہمیں دین سکھاتا ہے. اگر آپ کے پاس دین نہیں ہے، صرف دنیا ہی دنیا ہے، اور آپ دنیا دار ہوئے تو یو آر اے پوٹینشیل تھریٹ ٹو دی سوسائٹی. بینگ اے مسلم میں یہ سمجھتا ہوں ہر بندے کا حق ہے کہ وہ دین کو اسٹڈی کرے. ٹھیک ہے قرآن نہیں یوز کر سکتا، سمجھے تو صحیح. سوشل میڈیا پہ آپ کی تلاوت کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے اور کروڑوں لوگ اسے شیئر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. وہ ہمارے بھی ناظرین کو اور سننے والوں کو سنائیں. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم.